أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الحاشمي. إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى. الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام: فزت ورب الکعبہ. تمام عالم اسلام اور امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد امجد امیر المؤمنین یعصوب الدین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ضربت اور شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. وہ امام کہ جس کی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزری اور جس نے رسول اکرم سے جو وعدہ کیا تھا دعوت ذوالعشیرہ کے دن، اس کو اپنے خون سے وفا کیا اور یہ سلسلہ اپنی اولاد میں منتقل کیا کہ جب بھی اسلام پر وقت آیا اولاد علی نے اسلام کا دفاع کیا. صبح 19 یعنی 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری، اذان صبح کے بعد نوافل صبح یا نماز صبح کی حالت میں، سجدے ادوم کی حالت میں، آپ کے سر مبارک کے اوپر شقی ترین فرد نے اولین اور آخرین کے آپ کے سر پر ضربت لگائی. اس ضربت کے لگتے وقت آپ نے جملہ ارشاد فرمایا: فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دنیا میں کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیاب کون ہے؟ کامیابی کا بہت زیادہ تعلق ہے کامیابی کی ڈیفینیشن سے، کامیابی کی تعریف سے. جب تک کسی ٹرم کو، کسی چیز کو آپ ڈیفائن نہیں کریں گے، تب تک اس کے معنی اور مفہوم آپ کے لیے یا دوسرے کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر ایک انسان کامیابی کا مطلب نکالتا ہے مال اور دولت ہونا. تو اگر اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے یا دوسرے کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اس کی نظر میں یہ شخص کامیاب نہیں ہے. ممکن ہے کسی انسان کے نظر میں کامیابی کا مطلب ہو کسی اونچے عہدے پر پہنچ جانا. تو اگر وہ شخص یا اس کے مقابلے میں کوئی شخص ایسا ہے یا جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے وہ کہے کہ وہ کامیاب نہیں ہے، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ بڑی پوزیشن پہ نہیں ہے اس لیے کامیاب نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ کامیابی کہتے کسے ہیں. جب تک کامیابی کا مفہوم ہمارے لیے واضح نہیں ہوگا، ہم کامیابی کے جملے کو اور کامیابی کے مطلب کو یا امیر المؤمنین کے جملے کو صحیح سے نہیں سمجھ پائیں گے. کامیاب کہنے کا حق بھی صرف اسے ہے جو واقعاً کامیاب ہو گیا ہو. ایک بچہ گھر میں داخل ہو، رزلٹ ہاتھ میں لیے ہوئے، کب کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا؟ جب اس کے رزلٹ پہ پاس کا گریڈ لکھا ہو. اگر اس کے رزلٹ پہ پاس نہیں لکھا ہے تو وہ کبھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ نہیں کہے گا میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس وقت کامیابی کا معیار ہے اس کلاس سے دوسری کلاس میں منتقل ہو جانا.
کسی کمپٹیشن کے رزلٹ آنے کے بعد وہی بچہ یا اسٹوڈنٹ کامیاب ہونے کی مٹھائی دوستوں میں تقسیم کرے گا جس کا نام جیتنے والوں میں یا کمپٹیشن کو جیت لینے والوں میں یا کمپٹیشن کو بیٹ کر لینے والوں میں آ رہا ہوگا، کیونکہ وہاں کامیابی کا معیار ہے اپنے آپ کو اچھے نمبروں سے پاس کر لینا۔ اب اگر ہم کسی انسان کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنیں کہ میں کامیاب ہو گیا، تو وہ کب کہہ رہا ہے یہ بہت ضروری ہے، کس حالات میں کہہ رہا ہے یہ بہت ضروری ہے، تب ہماری سمجھ میں آئے گی کہ وہ کہہ رہا ہے۔ علی کس وقت یہ جملہ کہہ رہے ہیں؟ علی یہ جملہ کہہ رہے ہیں حالت نماز میں، سر کے اوپر تلوار لگنے کے بعد، عمر کے 63ویں سال میں، یعنی ہمارے آپ کے حساب سے دنیا ختم ہو رہی ہے، اس شخص کی زندگانی جا رہی ہے، تمام ہو رہی ہے، ظاہری دنیا کی زندگی۔ جس چیز کو ہم خاتمہ سمجھتے ہیں، جس چیز کو ہم اینڈ سمجھتے ہیں، اس مقام پر یہ شخص کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا، مزیدار بات یہ ہے، اور یہ فضیلت صرف امیر المومنین کی ہے، کہ اگر ہم علی کی زندگی کو پڑھیں شروع سے، ابتدا سے، بالکل ابتدا سے، جو ظاہری دنیاوی زندگی ہے، عالم ارواح و عالم نور کی بحث نہ یہ موقع ہے نہ یہ محل ہے، دنیا کی بحث ہم کر رہے ہیں۔ دنیا میں وجود علی جس دن سے آیا اس مادی دنیا میں، اور جس دن صبح 19 یعنی 19 رمضان کی صبح آپ کے سر اقدس کے اوپر ضربت لگ رہی ہے، اس 63 سالہ زندگی میں دنیاوی اعتبار سے بہتیرے موقع تھے جب علی کہہ سکتے تھے میں کامیاب ہو گیا۔ اولین اور آخرین میں، یعنی جس دن سے خانہ کعبہ بنا اور صبح قیامت تک خانہ کعبہ میں اگر کسی شخصیت کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہے، تو وہ صرف مولا متقیان کی ذات ہے، اور اس کو سب نے لکھا ہے کہ علی سے پہلے نہ کعبے میں کوئی پیدا ہوا، نہ علی کے بعد کعبے میں کوئی پیدا ہوا۔ کیا یہ کامیابی نہیں ہے؟ آپ کو ایک خاص امتیاز مل رہا ہے کہ اولین اور آخرین میں کسی کو نہیں ملا ہے، لیکن نہیں ملا، کہیں نہیں ملا۔ ظاہر ہے اس وقت علی نے اگر کہا ہوتا تب پتہ چل جاتا، ایسا بھی نہیں کہ علی بچپنے میں بولے نہیں، اسی وقت بولے، لیکن علی نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا کہ میں خانہ کعبہ میں پیدا ہو گیا، نہ کبھی فخر و مباحات کیا اس بات کے اوپر کہ میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، میں کامیاب ہو گیا، مجھ سے بہتر کون ہے، نہیں، کبھی نہیں کہا علی نے۔ پیدا ہونے کے بعد جس چہرے کے سب سے پہلے زیارت کی وہ رسول اکرم کا چہرہ ہے۔ سب سے پہلی گفتگو جو کی وہ قرآن کا بعد میں سورہ بن گیا، سورہ مومنون کی پہلی 6 آیتیں۔ لیکن علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے قرآن کو نازل ہونے سے پہلے پڑھا تھا۔ علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے سب سے پہلے رسول کے چہرے کی زیارت کی۔ علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا کہ میں قریش میں پیدا ہوا اور بنی ہاشم میں پیدا ہوا۔ لوگ کتنے غرور سے چلتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان کی فرد ہیں۔ ایک شہر میں، ایک علاقے میں اگر کسی بڑے خاندان کا ذکر ہو، وہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ایک غرور ہوتا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میرا شجر نسب یہاں ہے۔ غرور، یہ غرور کیوں؟ کیونکہ اس کو کامیابی سمجھتا ہے، دنیا بھی اس کو کامیابی سمجھتی ہے کہ صاحب ان کا کیا کہنا، وہ تو فلاں خاندان سے ہیں۔ علی سے اعلیٰ کوئی خاندان ہے ہی نہیں، قریش میں بھی بنی ہاشم، لیکن کبھی علی نے فخر نہیں کیا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ادھر سے عطا ہوتی ہیں۔ چلیں، ادھر کی عطا کی ہوئی چیز کے اوپر فخر و مباحات کرنے کا ویسے بھی تک نہیں بنتا، کیونکہ وہ تو اللہ نے عطا کی ہے۔ آئیں دنیاوی کامیابیوں میں آ جائیں۔ علی سے رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ میرے بستر پہ سوئے رہو تاکہ میں آسانی سے ہجرت کر جاؤں۔ علی نے صرف ایک سوال کیا کہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں اللہ نے کہا کہ اگر تم یہاں سو جاؤ گے تو میں ہجرت کر جاؤں گا۔ علی سو گئے، رسول اکرم کی جان
بچ گئی. اب رات میں اس خواب میں اور اس کو نیند کے بدلے میں رضا الہی خرید لی، اس بحث کو بھی نہیں کرتے. ہم ظاہری بات کر رہے ہیں. مقصد کیا تھا سونے کا؟ رسول کی جان بچ جائے. رسول کی جان بچ گئی، رسول ہجرت کر گئے. قریش علی کو نبی سمجھتے رہے. علی کہہ سکتے تھے صبح اٹھنے کے بعد یا ہجرت کرنے کے بعد کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے رسول کو بچا لیا، لیکن علی نے نہیں کہا. علی خود ہجرت کر کے واپس آئے مدینے، نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا کہ خواتین کو لے کے میں نکل آیا مکے کی بھیڑ سے، نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. جنگ بدر علی کے زور بازو سے جیتی گئی، نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. جنگ احد جو جیت کر ہار گئے تھے مسلمان، دوبارہ علی کے زور بازو نے پیغمبر کی حفاظت کی اور مسلمانوں کی حفاظت کی. علی نے نہیں کہا کہ میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جن سے شادی کے خواہاں تھے تمام مدینے کے بزرگان مہاجر و انصار میں، شادی ہوئی علی سے، علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. اتنے بڑے خاندان میں رسول کا داماد بن گیا، کیا یہ فخر کے لیے کافی نہیں تھا؟ یعنی علی کی پوری زندگی اگر ہم دنیاوی ڈیفینیشنز اور دنیاوی اعتبار کو دیکھیں تو ایک ایک لمحہ زندگی کا ایسا ہے کہ یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی کسی ایک کو مل جائے تو وہ اپنی زندگی بھر کی اس کو پونجی سمجھے. بعض چیزوں میں ملتا ہے کہ اصحاب نے غبطہ کیا، نہیں کہوں گا حسد کیا، غبطہ کیا کہ اگر علی کو ان 3 چیزوں میں سے جو علی کو ملی مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر تھی. سرخ اونٹ اس زمانے میں بہت بڑی چیز تھی، اس میں 100 سرخ اونٹ. ایک فضیلت جس دن رسول نے کہا کہ میں اگلے دن علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اللہ اسے دوست رکھے گا، وہ اللہ کو دوست رکھے گا، اللہ کا رسول اسے پسند کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کو پسند کرتا ہے. جب تمام اصحاب کی نیند اڑ گئی کہ کاش علم ہم کو مل جائے، جبکہ سب کی اپنی فوجی کارکردگی سب کے اپنی آنکھوں کے سامنے تھی، نہ جانے کس زوم میں تھے کہ پھر ہم کو مل جائے گا. ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ یہ تو معلوم ہے کہ تم کو کل نہیں ملے گا. پھر بھی ایک امید تھی. جب علی کے ہاتھ میں علم دیا تو علی کو کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ علی نے کہا میں کامیاب ہو گیا تم سب دیکھتے رہ گئے، نہیں. بعد میں اصحاب نے کہا کہ کاش یوم خیبر وہ علم ہمیں مل جاتا، 100 اونٹوں سے زیادہ ہمارے لیے قیمتی تھا. اب چونکہ ان کا معیار اور ان کی سمجھ اونٹ کے آگے بڑھی ہی نہیں تھی، لہذا ان کے لیے تو اور معیار اور اسکیل وہی تھا. کسی کے لیے سونا چاندی اسکیل ہوتا ہے، وہ سونا چاندی سے تولتا ہے. کسی کے لیے ہیرے اور جواہرات اسکیل ہوتے ہیں، وہ ہیرے جواہرات سے تولتا ہے. کسی کے لیے اونٹ اسکیل ہوتا ہے، بیچارہ اونٹ سے تولتا ہے. ہر ایک کی اپنی سمجھ ہے، اپنی سمجھ. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی سمجھ کہاں تھی. جن کا اسکیل اونٹ ہو، بولو 100 اونٹ لیکن ہے تو اونٹ. جن کا اسکیل کسی چیز کو ناپنے اور اس کی عظمت کو ناپنے کے لیے وہ اونٹ کا سہارا لیتے ہوں، ان کا ذہن کس حد پر ہے آپ سوچیں. اور ان کے درمیان رحمت للعالمین کس طرح زندگی گزار رہا ہوگا یہ سوچیے. کہاں ذہن ہے اور کس ذہن کو اس کے ساتھ بات کرنی ہے. کہاں صاحب معراج جس کا اسکیل معراج کی منزلیں ہیں، جس کی سواری براق ہے، جس کا مسکرانا صبح ہے، اور اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بیٹھے جن کا اسکیل جو ہے کسی چیز کو سمجھنے کا وہ اونٹ ہے. چلیے مان لیتے سب کے دروازے بند ہو گئے، علی کا دروازہ کھلا رہا. نہیں کہہ سکتے کیا علی نہیں کہہ سکتے تو میں کامیاب ہو گیا، تم سب کے دروازے بند ہیں، میرا دروازہ کھلا ہے، مجھے وہی حق حاصل ہے جو رسول اللہ کو حق حاصل ہے. لیکن اس پوری تاریخ میں یعنی آپ علی کی زندگی کا ایک ایک دن، یعنی جس دن ولادت ہوئی 13 رجب سن 30 عام الفیل سے لے کر 19 رمضان سن 40 ہجری تک،
یہ 63 برس کی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک آن علی کی زندگی میں ایسا تھا کہ علی کہہ سکتے تھے کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن علی نے نہیں کہا۔ کب کہہ رہے ہیں؟ جب ہمارے اور آپ کے حساب سے ختم ہو رہا ہے سب کچھ کہ میں کامیاب ہو گیا۔ علی پیغام دے رہے ہیں کہ جن چیزوں کو تم کامیابی سمجھتے ہو، علی کے لیے ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ علم مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے، علی صاحب علم ہے، علی کو ملنا ہی ہے، علی کے لیے ہی ہے۔ علی کی فضیلت نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو، یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے کہ علی اس میں پیدا ہو۔ علی کے لیے فضیلت نہیں ہے کہ علی کو علم مل جائے، یہ علم کے لیے فضیلت ہے کہ وہ دست علی پہ آ جائے۔ فضیلتوں کو جس چیز پر غبطہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فضیلت علی، میں علی کو حاصل ہو جاؤں، یا میں علی مجھ تک آ جائیں، یا میں علی تک پہنچ جاؤں۔ فضیلتوں کو اگر شکل دی جا سکتی ہو تو وہ سب علی ہیں۔ ہم جان ہی نہیں سکتے تھے کہ فضیلت کیا ہوتی ہے اگر وجود علی نہ ہوتا، چاہے وہ کرم ہو، چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے وہ ہیبت ہو، چاہے وہ بلاغت ہو، چاہے وہ فصاحت ہو، چاہے وہ کرم ہو، چاہے وہ غنی ہونا ہو، چاہے وہ جوان ہونا ہو، چاہے وہ شجاع ہونا ہو۔ جتنی فضیلتوں کو آپ سوچ سکتے ہیں ان کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اگر علی کے وجود میں نہ ہوتی اور علی کر کے نہ دکھاتے۔ علی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کو تم فضیلت سمجھتے ہو میرے لیے فضیلت نہیں ہے۔ ایک مومن کے لیے فضیلت کا مقام اور کامیابی کا مقام یہ ہے کہ وہ اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کرے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو اور وہ رب سے راضی ہو۔ اس لیے علی آج کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہو گیا، کہ جنگ جس دن علی نے اپنے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام کے لیے جان دینے میں، قربان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، اس کامیابی کو میں بدر میں ڈھونڈ رہا تھا، اس کامیابی کو میں احد میں ڈھونڈ رہا تھا، اس کامیابی کو میں خیبر و خندق میں ڈھونڈ رہا تھا، وہاں نہیں ملی۔ آج لقائے الہی مجھے حاصل ہو رہی ہے، آج میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اس حال میں کہ میں اس سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہوں۔ اس لیے فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں جس شہادت کا خواہاں تھا وہ شہادت آج مجھے مل رہی ہے۔ میں علم کے لیے نہیں لڑتا تھا، میں لقائے الہی کے لیے لڑتا تھا۔ میں دشمنوں کو مار دینے کو فضیلت نہیں سمجھتا تھا، میں اللہ کو خوشی حاصل ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے اس لیے تلوار اٹھاتا تھا۔ مجھے خون ریزی کا شوق نہیں تھا، مجھے رسول کا دفاع کرنے کے لیے ضرورت تھی۔ صدیقہ طاہرہ کے ساتھ زندگی گزارنا اسلام کی زندگی کو ایک نمونہ پیش کرنا تھا۔ یہ سب جس کے لیے کر رہا تھا آج وہ مجھے مل رہا ہے، لقائے الہی، اللہ سے ملاقات اس حال میں کہ میں اس سے راضی ہوں اور مجھ سے راضی ہے۔ دیکھیے اللہ سے ملاقات تو سب کی ہونی ہے اور اس پہ اختیار بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ اختیار رکھنا ہے کہ جس حال میں ملاقات ہو وہ کون سا حال ہو، وہ میرے اختیار میں ہے۔ میں اس حال میں اللہ سے ملاقات کروں کہ میں راضی رہوں اس سے اور وہ راضی رہے مجھ سے، یا میں اس حال میں انتقال کروں کہ کاش مجھے وقت مل جائے، کاش مجھے وقت مل جائے، ارے موت اتنی جلدی کیوں آ گئی، مجھے ابھی توبہ کرنا تھا، مجھے تو ابھی یہ کام کرنے تھے۔ بڑی بڑی شخصیتیں اسلام کی مرتے وقت یہ دعا کر رہی ہیں کہ کاش ہم گھاس ہوتے، کوئی دعا کر رہا ہے کاش ہم جانور ہوتے۔ جائیں پڑھیں تاریخ کو۔ علی وقت ضربت کہہ رہے ہیں فزتو، میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا معیار بدل دیا علی نے۔ جنہیں تم کامیابی سمجھ رہے ہو وہ علی کے لیے کامیابی ہے ہی نہیں، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، کیونکہ چاہے کتنی بھی عظیم ہوں لقائے الہی کے آگے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور چاہے کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو چونکہ دنیاوی ہیں لہذا بالآخر ختم ہو جائیں گی، اور لقائے الہی فیہا خالدون کی منزل میں ہمیشہ ہمیشہ کی منزل ہے۔ اور میں اس حال میں اس دنیا سے جا رہا ہوں کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے۔ معیار بدل دیا امیر المومنین نے، عظمتوں کو
بیان کر دیا امیر المومنین نے، لاج لخلی قول رسول کی امیر المومنین نے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا ہے ہی نہیں جو ہم کہہ سکے کہ یہاں کمی ہے۔ اور کمال ذات علی یہ ہے کہ علی کی ذات میں متضاد چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ مشہور ہے کہ جو ہاتھ قلم جس کا مضبوط ہو وہ عام طور سے ہتھیار نہیں چلا پاتا، جو اچھا رائٹر ہو وہ اچھا سولجر نہیں ہوتا، جو بہت اچھا تلوار باز ہو وہ عام طور سے بہت اچھا اہل قلم نہیں ہوتا۔ جو ڈرتا ہے وہ میدان جنگ میں ڈٹ نہیں پاتا، اور جو میدان جنگ میں ڈٹ جاتا ہے وہ کسی سے زیر نہیں ہوتا۔ لیکن علی میں تضاد ہم دیکھتے ہیں، متضاد چیزوں کا اکٹھا ہونا دیکھتے ہیں۔ جتنی ہیبت ہے میدان جنگ میں کہ دنیا کانپتی ہے نام علی سے، یہی علی جب محراب میں آتے ہیں تو چہرہ بدل چکا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہے؟ جب تلوار چلا رہے ہیں تو ایسے تلوار چلا رہے ہیں کہ کوئی سورما عرب کا آپ سے ملنے کو تیار نہیں ہے، رکنے کو تیار نہیں ہے۔ اور جب بولنا شروع کیا تو تاریخ نے نہج و بلاغہ کی شکل دیکھی۔ لکھنا شروع کیا تو وہ خطوط ہیں جن کو سید رضی نے جمع کیا ہے، آپ دائیں پڑھیں، ایک ایک خط اس لائق ہے کہ اس کے اوپر کتابیں لکھی جائیں، ایک ایک خط۔ اگر وجود علی نہ ہوتا تو ہم فضیلتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ پیغام دے رہے ہیں امیر المومنین کہ دیکھو کامیابی یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، یہ صرف وسیلے ہیں، اصل کامیابی خدا سے ملاقات ہے اس حال میں کہ تم حق پہ رہو۔ اور علی تو خود حق ہیں، علی خود حق ہیں، علی معیار حق ہیں، علی معیار عدالت ہے، علی معیار علم ہے۔ یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری زبان کی کمی ہے، یہ لغت کی کمی ہے، یہ صفت موصوف کی بحث کی کمی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ علی عالم ہیں، ہم کہتے ہیں کہ علی عادل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ علی شجاع ہیں، کیونکہ لفظ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ورنہ اصل یہ ہے کہ علی عالم نہیں ہے، علی علم ہے۔ جس کے ذہن میں علی آ جائیں وہ عالم بن جاتا ہے، جو علی کی روش پر چلتا ہے وہ عادل بنتا ہے۔ علی تو خود عدل ہیں، عدل وہ کسوٹی جس کے اوپر عدل کو پرکھا جائے۔ یعنی اب عمل علی کو آپ نہیں تولیں گے، عمل علی کو کسوٹی پہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ علی کے عمل کے مقابلے میں دوسرے کے عمل کو رکھا جائے گا۔ اگر اس کے مقابلے میں آپ آ رہا ہوگا تو کسی لائق ہے۔ علی اسکیل کا نام ہے جس پر ناپا جائے گا، میزان کا نام ہے جس پر تولا جائے گا۔ یہ تو ہم سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، یا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں۔ علی کریم نہیں ہے، علی خود کرم کا نام ہے۔ صفتوں کو اگر مجسم دیکھنا ہے تو وجود علی میں دکھے گا۔ پوری زندگی علی نے اسی طرح گزاری ہے۔ تاریخ میں کہیں آپ نے سوچا ہے، پڑھیں تاریخ میں، دنیا کے بادشاہوں کی تاریخ پڑھیں، چھوٹے چھوٹی مملکتوں کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ، کیا حبابہ ہے، کیا کبکبہ ہے، کیا طریقہ ہے۔ ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کے راجہ بن جانے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ انسان آپے میں نہیں رہتا تھا کہ ہم راجہ ہیں۔ کسی ملک کا بادشاہ ہو جائے تو کیا کہنے، ذل الہی تک لوگ اپنے آپ کو لکھنے لگے۔ علی بھی حاکم ہے، رسول خدا کو چھوڑ کر کوئی دوسرا نہیں ملے گا جیسا ایسا حاکم ہو جیسے علی نے حکومت کی، اور وہ بھی کتنے بڑے حاکم،
اپنے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جائیں پڑھیں، جغرافی اٹھائیں، ورلڈ میپ اٹھائیں، ناپیں. کسی ایک چھوٹے سے شہر کے بادشاہ نہیں ہیں علی. اس وقت کی آباد دنیا کے 2/3 حصے پہ، مور دین 65% حصے پر حکومت، جہاں آباد انسان ہیں اس پر حکومت علی کی ہے، جس کا ایک حصہ افریقہ کے علاقوں سے شروع ہوتا ہے، صومالیہ اور یوگانڈا اور مصر اور سندھ پاکستان تک، جو آج کا لیٹسٹ پاکستان ہے وہاں تک، اور اوپر آذربائیجان، رشیا سے لے کر نیچے یمن تک. یعنی آج کے پولیٹیکل میپ پہ تقریباً 47 ملک، 47 کنٹریز ہیں جن پر علی کوفے سے بیٹھ کر حکومت کر رہے تھے. 47 اسٹیٹس نہیں، 47 ملک، جس میں سے ایک ملک کا نام ایران ہے، ایک ملک کا نام عراق ہے، ایک ملک کو آج آپ اور جارڈن کہتے ہیں، ایک ملک کو آج آپ فلسطین کہتے ہیں، ایک ملک کو آج آپ مصر کہتے ہیں، ایک ملک کو صومالیہ کہتے ہیں، ایک ملک کو سعودی عرب کہتے ہیں، ایک ملک کو امارات متحدہ کہتے ہیں، ایک کو کویت کہتے ہیں، یمن، سوڈان، آذربائیجان، تاجکستان، ارمنستان، ترکیہ، اس طرح کے ملکوں پر حکومت کر رہے ہیں علی. ایک شام کو چھوڑ کر کہ وہاں حاکم شام کی حکومت تھی، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا امیر المومنین کو، جو آج کا سیریا ہے. 47 ملکوں کا بادشاہ. اور جب وہ بیت المال کو تقسیم کرتا ہے، جو پیسہ آتا ہے ساری مملکت کا، بجٹس آتے ہیں، پیسے آتے ہیں، ٹیکسز آتے ہیں، تو سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اسلامی حکومت کی ضرورتوں پہ. سڑک بننی ہے، مسجد بننی ہے، سرائے بننی ہے، مسافروں کے لیے پانی کا انتظام ہونا ہے، اچھے فوج کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام ہونا ہے. ان سب کے بعد اگر بچتا تھا تو جتنے لوگ تھے ان کے درمیان برابر سے بٹتا تھا. علی کے غلام کا نام ہے قمبر. جب تقسیم ہوتی تھی تو جتنا شیئر قمبر کا تھا اتنا ہی شیئر علی کا ہوتا تھا. کہاں ملے گا ایسا بادشاہ آپ کو کہ خزانے کو برابر بانٹتا ہو اور جتنا حصہ غلام کو دیتا ہو اتنا خود لیتا ہو؟ ورنہ بادشاہوں کا تو مزاج یہ ہے کہ جو کچھ ہے سب میرا ہے، رعایا بھی میری، اور رعایا کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی میرا. اتنا عظیم حاکم دنیا سے جا رہا ہے مقروض. امام حسن نے قرض ادا کیا. یہ قرض کیا ہے کے لیے لیا تھا؟ اسلامی مملکت کے کام کے لیے، اپنے لیے نہیں لیا تھا. یعنی اپنا حصہ بھی لگا دیا، قرض بھی لے لیا کہ حکومت کے کام نہ رکیں. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان سے پہلے کے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے وارثوں کے لیے، تیسرے خلیفہ کے لیے ملتا ہے کہ 35 ٹن سونا، 35 ٹن سونا اپنی وراثت میں چھوڑا تھا. کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے بانٹا گیا تھا. 35 ٹن سونا. علی جا رہے ہیں مقروض. اس لیے علی کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہوں کہ دنیا مجھے نہیں کھینچ پائی، میں کامیاب ہوں کہ اس دنیا سے کسی لگاؤ کے بغیر جا رہا ہوں، اور اسی لیے میں راضی ہوں اپنے رب سے اور وہ مجھ سے راضی ہے. روایات میں ہے کہ جب شب 19 آئی تو علی شب کی تنہائی میں بار بار باہر جاتے تھے، آسمان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ہاں یہ وہی شب ہے کہ بے شک میرے رسول نے سچ کہا تھا، یہ وہی وقت موعود ہے جس کا وعدہ تھا، یہ وہی شب ہے جس کا وعدہ تھا. لوگ نہیں سمجھ سکے اس وقت علی کیا کہہ رہے ہیں، جیسے آج تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کیا کہہ کے چلے گئے. جارج ارداق کا ایک جملہ ہے کہ علی اپنے زمانے سے بہت پہلے اس دنیا میں آ گئے تھے. اس کے جواب میں مفکر اسلام نے کہا کہ نہیں، علی جس زمانے میں بھی آتے وہ اپنے زمانے سے بہت آگے ہوتے.
پوری رات علی نے جاگ کر گزار دی، صبح کے نزدیک آئی، گھر سے نکلے، روایات کہتی مرغابیاں آپ کے راستے میں آ گئیں، آپ کا راستہ روکنے لگی۔ بہت سے لوگوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب کوئی خطرہ آتا ہے تو گھر کے پالتو جانور پہلے متوجہ ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی حس ہے، نہیں معلوم، انسان نہیں سمجھ پاتے۔ مرغابیوں نے حس کر لیا تھا کہ آج علی جس طرح جا رہے ہیں اب واپس اس طرح نہیں آئیں گے۔ علی نے وصیت کی اپنے گھر والوں کی، دیکھو ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، اور اگر صحیح سے خیال نہ رکھ پانا تو چھوڑ دینا، قید میں نہ رکھنا۔ علی نکلے، اپنے بیت الشرف سے مسجد کوفہ تک گئے۔ روایت کہتی ہے قاتل کو دیکھا، سو رہا تھا، جانتے ہیں کہ یہ کس ارادے سے آیا ہے، جانتے ہیں کیا کرے گا، لیکن جگایا کہ جس کام کے لیے آئے ہو اس کو انجام دو۔ گلدستہ اذان پر گئے، فضا میں آخری بار علی کے لہجے میں اذان گونجی، اللہ اکبر۔ اذان بھی چاہ رہی ہوگی کہ علی کا لہجہ کبھی کمام نہ ہو، کہ اب اس لہجے میں کون اذان دے گا۔ علی نے اذان کو تمام کیا، علی محراب میں تشریف لائے، نماز میں مشغول ہوئے۔ اب یہاں پہ روایت میں اختلاف ہے کہ علی نماز صبح میں مشغول ہوئے تھے یا نوافل صبح میں مشغول تھے۔ بہرحال علی نے رکوع بجا لائے، علی سجدے میں گئے، سجدے اول سے سر اٹھا رہے تھے کہ قاتل نے، بلکہ روایت میں کہ 3 لوگوں نے آپ کے اوپر تلوار چلائی، 2 تلواریں آپ کے نہیں لگی، تیسری تلوار آپ کے فرق مبارک پہ بالکل وہیں لگی جہاں جنگ خندق میں عمر بن عبدود کی تلوار لگی تھی، اور تلوار اترتی چلی گئی، اور علی کی زبان پہ آیا فزت ورب الکعبہ، اور علی محراب میں تڑپنے لگے۔ یہ آواز گونجی، مسجد میں ایک شور ہوا، قاتل نے فرار اختیار کی، لوگ علی کی طرف دوڑے، حسنین مسجد کی طرف آئے۔ کوفے میں ایک عجیب سا سما ہے، کسی نے آواز دی کہ ہاں ارکان دین منہدم ہو گیا۔ حسن علی کے پاس ہی پہ پہنچے، دیکھا بابا تڑپ رہے ہیں، لیکن کل ایمان نے ایک بار بیٹے سے کہا کہ بیٹا لوگوں کو نماز پڑھاؤ، نماز کو تمام کرو۔ کس طرح حسن ابن علی نے نماز پڑھی، نماز تمام ہوئی، حسنین اپنے بابا کو لے کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، ایک کوہرام مچا ہے کوفے میں، اپنے بابا کو لے کر بیت الشرف کی طرف آ رہے تھے کہ ایک بار اسی حالت میں، اسی زخمی حالت میں، اسی سر کے زخم میں ایک بار علی نے حسنین کو نزدیک بلایا، کچھ کہنا چاہا، حسنین نزدیک آئے، کہا اے حسنین میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ اب اس حد سے آگے نہ آئیں۔ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا میں سمجھتا ہوں یہ میری محبت میں آ رہے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ جب یہ گھر کے نزدیک جائیں تو میری بیٹیوں کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں جائے۔ اے علی آپ پر ہماری جانیں قربان، یہی کوفہ ہوگا، یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی، اسی مسجد کے نزدیک کا معاملہ ہوگا، اور بنادی آواز دے رہا ہوگا اے لوگوں آؤ اور تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں علی کس طرح بیت الشرف تک آئے، بیٹیوں نے گھیر لیا، اتنے میں طبیب کو بلایا گیا، طبیب آیا، ایک گوسفند کو ذبح کیا گیا، اس کی ایک رگ کو یا نس کو نکالا گیا اور اس نے زخم میں ڈبویا۔ اب جو باہر نکالا تو مغز کے کچھ حصے اس میں لگے ہوئے تھے۔ ایک بار علی کی طرف دیکھ کے کہا مولا وصیتیں کر دیں، یعنی گویا اب علی کو اس دنیا میں کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ ایک بار ہاں یہ تلقین ضرور کی کہ زہر کا اثر بدن میں ہے، لہٰذا میں کچھ نہیں کر سکتا،
اگر زہر کے اثر کو کم کرنا ہے تو دودھ پلایا جائے. یہ آواز بس کوفے سے باہر نکلی، گھروں تک پہنچی. کہ روایات میں ملتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ کوفے کے یتیم اپنے اپنے گھروں سے دودھ کے کاسے لے کر آئے کہ کل تک ہمارے دروازے پہ جو روٹیاں لے کے آتا تھا آج اس کے سر پہ ضربت لگی ہے، آج ہماری طرف سے دودھ اس کی خدمت میں پیش کیا جائے. یا علی، کوفے میں آپ کو دودھ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن 20 برس بعد اسی کوفے میں آپ کی پوتی داخل ہوگی اس حال میں کہ ہاتھ بندھے ہوں گے، گلا زخمی ہوگا، کان زخمی ہوگا، اور لوگ کبھی تانا دیتے ہوں گے، کبھی تماچے مارتے ہوں گے، کبھی آپ کو اذیت کرتے ہوں گے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.